بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپا امن تم، کیا تم بے غم ہو گئے، این یخسفا، اس بات سے کہ دھنسا دے تمہیں اللہ، این یخسفا، دھنسا دے، بے کم، تمہیں، جانب البر، جانب خشکی کے، جب بھیجے ہوں پر تمہارے، ہاتھ سے بن، پتھروں کی آندھی، ثم لا تجدو، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے وکیلا، کوئی کام بنانے والا، کارساز، امن تم، آیا بے خوف ہو گئے تم، این جو عیدکم، اس بات سے کہ لوٹائے تمہیں، پی ہے، بیچ اس سمندر کے، تارتن اخرى، بار دوسری، فیرسلا علیکم، پس چھوڑ دے اوپر تمہارے، قاصفن، ہر چیز کو توڑنے والی، من الریح، ہوا سے، پس غرق کر دے تم کو، بما کفرتم، بوجہ تمہارے کفر کرنے کے، ثم لا تجدو، پھر نہ پاؤ تم، لکم اپنے لیے، علینا اوپر ہمارے، بہی ساتھ اس کے، طبیعاً پیچھا کرنے والا، یہ وہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں وعدے کر کے کہ اگر نجات مل گئی تو ہم پکے مواحد بنیں گے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پھر شرک کرتی ہیں، پھر شرک شروع کیا، تو اب اس پر تخویف دنیاوی آ رہی ہے۔ آپا امن تم، کیا تم بے غم ہو گئے اس بات سے، فرمایا کہ سمندر میں وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تجھے پکاریں گے، باہر نکل کر غیر اللہ کی پکار شروع کی، تو کیا اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ اب ہم بچ گئے ہیں؟ اللہ چاہے تو جیسے سمندر میں وہ غرق کر سکتا ہے، اسی طرح زمین میں بھی تو دھنسا سکتا ہے، تو اس لیے تخویف ہے، تو بے فکر مت ہو، کیا بے غم ہو گئے؟ خسف کا معنی ہوتا ہے زمین میں دھنسا دینا، یخسفا بکم، جانب البر، خشکی کی جانب، یا دوسرا یرسلا علیکم حاسبا، ہاتھ سے بن، وہ آندھی جس میں سنگریزے اور پتھر ہوں، تیز آندھی پتھروں والی، یا دوسرا معنی ہاتھ سے بن کا، تیز آندھی اور جھکڑ، بادل جس سے اولے برسیں، اولے برسانے والا بادل، اس کو بھی حاسب کہا جاتا ہے۔ ثم، پھر نہیں پاؤ گے واسطے اپنے کوئی کارساز، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، پھر امن تم، کیا تم بے غم ہو گئے اس بات سے کہ لوٹائے تمہیں اللہ اس سمندر میں دوسری بار؟ کیا پھر سمندر میں اللہ نہیں تمہیں لوٹا سکتا کہ بار اکڑنا شروع کر دیا، پس بھیجے اوپر تمہارے، قاصفن، یہ قاصفا یا قوسفو سے، باب ضربہ سے اسم فاعل ہے، اور قاصفن کا معنی ہر چیز کو توڑ دینے والی آندھی، ہر چیز کو توڑ دینے والی آندھی، من الریح، تیز ہوا سے، فیغرقکم، فبس بسبب اشراککم، بما باسببیہ ہے، اور ما مصدریہ ہے، کفر سے مراد شرک ہے، تو فیغرقکم، پس غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم، اوپر لکھا ہے مصدری کا حوالہ، بسبب اشراککم، تمہارے شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں تباہ کر دے، ثم لا تجدو، پھر نہ پاؤ اپنے لیے، علینا، ہم پر، ہمارے اوپر، بہی،
باب مانا اللہ ہے اور ہی کا مرج غرق ہے، تو مانا بنے گا اللہ غرق ہی، علینا اللہ غرق ہی، ہمارے اوپر اس غرق کرنے پر، طبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا، طبیعاً کا معنی جیسے کوئی پیچھا کرتا ہے، جیسے قرض لینا ہو اور وہ پیچھے ہوتا ہے اپنے قرض لینے کے لیے، طبیعاً مرادی معنی لکھا ہے ناصرن بسائے رن، کوئی مددگار اور تعاون کرنے والا کوئی بھی نہیں پاؤ گے جن کو تم گمان کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ البتہ تاکید، کرمنا مضمون آیت کیا ہے؟ ترغیب الی التوحید ہے، ترغیب الی التوحید، جو اوپر کا مضمون گزرا ہے ترغیب الی التوحید، اب ربط بھی لگ گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تاکہ عزت دی ہم نے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سوار کیا ہم نے بنی آدم کو، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو اوپر بہتوں اس مخلوق سے کہ پیدا کیا ہم نے، تفضیلا بڑی فضیلت دینا، بڑی فضیلت دینا۔ اب ذرا دیکھو، وَلَقَدْ کرمنا حاصل کیا ہے؟ اللہ فرماتی ہیں او انسان، سب سے تجھے میں نے معزز بنایا اور تجھے تیری تکریم کی، تیری عزت کی، تو تیری عزت کے مناسب شرک نہیں ہے، تیری عزت کے مناسب شرک نہیں ہے، تجھے میں نے بہت اعلی مقام دیا اور بہت ساری مخلوق سے معزز کیا، تو عزت کا تقاضا تھا کہ تو عزت حاصل کرتا، اور عزت ملتی ہے توحید کے ساتھ۔ اس میں اشارہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو تو نے اپنا الہ بنایا ہے اس میں تیری ذلت ہے، تیری عزت ہے تو اللہ کی توحید میں ہے، تو یوں یہ ترغیب کا مضمون ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، البتہ تاکہ عزت دی ہم نے، کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو۔ اس کا پہلا معنی یہی ہے، کرمنا سے مراد، بنی آدم سے مراد تمام ہے، اور یہ صفات خاصہ ہیں، تمام انسان، کافر مشرک کو بھی شامل ہے، سب انسانوں کو اللہ نے چند خصائص دیے، اور اسی پر ترغیب ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں بڑی عزت دی، ہاں تمہیں بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، انسان ہو کر گھوڑے کے نیچے پڑا ہے، تو عزت رہ گئی؟ انسان کو تو اللہ نے بہت بڑی عزت دی تھی، کتا کتے کے سامنے بھی نہیں جھکتا، کتا اگر کمزور بھی ہو نا، دوسرے کتے کے سامنے کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، خنزیر جیسا بے غیرت جانور بھی دوسرے خنزیر کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن یہ مشرک پلیت یہ انسانوں کے سامنے جھکائے، صرف انسان نہیں کتوں کے سامنے بھی جھکائے، ڈنگروں کے آگے بھی جھکائے، گدھوں کی قبریں بھی بنائی ہیں، گھوڑا بھی پکڑ کے لے آیا ہے، بچے گوسالے کو بھی پوجا ہے، ہر چیز کو پوج رہا ہے۔ اور اگر ہندوستان میں جائیں تو ہندوستان میں شرمگاہ کو بھی پوجتے ہیں، شرمگاہ کو بھی معبود بنایا ہوا،
اور خاص خاص بزرگوں کی شرمگاہ، عام شرمگاہ نہیں، بزرگوں والی شرمگاہ، عام نہیں، بزرگوں والی۔ گائے کی بھی پوجا کر رہا ہے، صبح صبح اٹھ کر گائے کے پیشاب سے شربت حاصل کیا اور تبرک بھی حاصل کیا۔ ہاں، اس معاملے میں غیر مقلد اور مودی کا مذہب ایک ہے، یہ بھی کہتے ہیں گائے کا پیشاب پاک ہے اور حلال بھی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، غیر مقلدوں کا مذہب بھی یہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں حدیث ہے یہ، چلو پیو ماشاءاللہ، اللہ تمہارے نصیب یہی کرے۔ اور ہندوستان چلے جاؤ تو ہندو بڑے خوش ہوں گے، ہندو کہیں گے بھئی ایسے ہمارا تو اختلاف ہے ہی نہیں، ایک ہی چیز ہے، تو وہ بھی شروع کیا۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں بڑی عزت دی، بڑی عزت دی۔ کرمنا بنی آدم، کیا عزت دی؟ آپ کے پاس جملہ لکھا ہوگا بعض صفات خاصہ میں، کدھر ہے ڈھونڈو؟ بعض صفات خاصہ میں، خاص خاص صفتیں، جیسے کیا خاص صفت ہے؟ جیسے قد، اچھا حاشیہ لکھے، حاشیہ بھی چھوڑو، تو بعد وہ چیزیں ہیں صفات خاصہ، کلام، عقل، تمیز، شکل، قامت، قد، صورت، اور اسی میں ہے ضحاک کہتے ہیں نطق، عطا کہتے ہیں تعدیل کامہ، سیدھا بنایا۔ جانوروں کو دیکھو نا تو یوں ہیں، اور انسان کو اللہ نے سیدھا، اگر انسان بھی یوں ہوتا تو یہ سب سے برا جانور لگتا ہے۔ اگر اس طرح کچھ چلے نا تو اس کو دیکھو جیسے جانور چلتے ہیں، اگلے پاؤں اگلے ہاتھ نیچے رکھ کے، تو بالکل باندر سے بھی نیچے چلا جاتا۔ اللہ نے اسے سیدھی قامت عطا کی اور خوبصورت چہرہ دیا، اور جو مرد ہیں ان کی داڑھی سے خوبصورت بنایا، اور عورتوں کو چوٹی سے خوبصورت بنایا۔ اگر عورت کے سر پہ استرا پھیر دو اور رہ بنڈی سر بنا دو تو اس سے زیادہ بدصورتی نہیں ہوگی، اور اگر مرد کی داڑھی پہ استرا پھیر دو تو ماحول میں مل گیا ہے نا، ورنہ اگر دیکھتا بھی استرا پھری ہوئی داڑھی توبہ توبہ تو کبھی غور سے دیکھو، جس داڑھی پہ استرا پھرا ہوئے ہے ٹماٹر کی طرح منہ نکلا ہوئے اور کوئی رونق نہیں، بالکل پھسلاہٹے، تو لیکن عادت بن گئی، ماحول میں رل مل گیا۔ مرد کا حسن داڑھی میں اللہ نے رکھا ہے، اب داڑھی والا یہ خوبصورت مرد ہے، اور یہ جو ٹماٹر ہے اس نے صبح و شام منہ رگڑا ہوا ہے، تو اس کی شکل دیکھو تو شکل سے بھی کراہیت آتی ہے، اور کبھی غور نہیں کیا نا، بس ماحول میں رل مل گئے۔ کبھی کسی داڑھی منڈے کو صحیح کر کے دیکھو کہ کتنی لاکھ لعنت لکھی ہوئی ہے، اور بالکل کھردرا برزی کی طرح منہ نکل آتا ہے، اور اوپر جناب اس طرح رگڑ رگڑ۔ پھر اللہ کی شان کہ بال کھڑے نہیں ہوتے، آج اس طرح رگڑایا تو دوسرے دن پھر کیڑیوں کی طرح منہ پہ رونق آ گئی، پھر آ گئی داڑھی آتی ہے، یہ رگڑاتا ہے، تو رگڑ رگڑ کے اس نے پورا منہ بھی رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر لوہا داڑھی مرد کی زینت ہے، اور ذبائب
یہ عورتوں کی زینتیں. یہ جو بعض مرد ہیں وہ میک اپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں خوبصورت لگتے ہیں، تو اس کو تو زنا نہیں ہونا چاہیے تھا. مرد کا حسن روب ہے، مرد کا حسن چکنا چپڑا نہیں ہے. اور یہ میک اپ شیک اپ اور یہ کریمے پاؤڈر اور یہ پتلا چمڑا اور یہ چٹا پن اور یہ تو عورتوں کا حسن ہے. تو کئی مرد بھی عورتیں بننے کے چکر میں ہیں. اسی طرح زیورات بھی ہوں گے، ادھر انگوٹھی بھی ہوگی، ادھر اس کو کہو تھوڑا ادھر بھی ہونا چاہیے، بہت خوبصورت لگے گا. ادھر بڑی انگوٹھیاں چنگوٹھیاں. اور مرد کو تو اللہ نے صرف سونا منع کیا ہے نا، باقی تو کوئی منع نہیں. اس لیے ایک ادھر اور ایک ادھر اور تھوڑے ادھر بھی ہونی چاہیے رونق. خطیب صاحب کھڑا ہو، فوٹو میں مزہ آئے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور یہاں بھی ایک ایک کوکا بھی ہو. اور ساتھ کہے کہ صرف سونا منع ہے نا، باقی تو کوئی چیز منع نہیں. زیورات سے تو اللہ نے منع نہیں کیا. اگر ہو سکے تو پاؤں میں پازیبیں بھی تھوڑی ہونی چاہیے. خطیب جب یوں پھرتا ہے تو گھنگروں کی آواز بھی آنی چاہیے. تو یہ مردوں والا حسن نہیں ہے، مرد کا یہ حسن ہے. داڑھی خوبصورت حسن ہے، اس سے بڑا حسن نہیں. اور جیسے عورت کے زبائب اور چوٹی اور بال وہ حسن ہے. آج کل کام الٹا ہو گیا، مردوں نے داڑھی جانے دی اور عورتوں نے اتنے اتنے بال رکھی. یقین نہ ہے تو شیریں مزاری کو دیکھ لو. آپ پتہ شکر ہے کہ ہمارے وہ موٹو مولوی کی داڑھی ہے، وہ لاہور والا موٹو مولوی ہر حکومت کے ساتھ ہے، ہر کفر میں وہ ترجمان ہے. اگر وہ اشرفیہ والے موٹو مولوی کی داڑھی نہ ہوتی تو شیریں مزاری اور اس کے فوٹو میں ذرا فرق نہ آتا، بالکل ایک جیسے ہے. بس داڑھی کا تھوڑا فرق ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی مرد کے لیے زینت ہے. ہاں نہیں تو بالکل بچوں کو بھی نہ پتہ لگتا کہ اماں کون ہے. اور ہاں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ صفات خاصہ ہے بھائی. تو صفات خاصہ میں البتہ تحقیق کرمنا بنی آدم، عزت دی ہم نے بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ، فٹ کا بھی نہیں بنتا. اور اتنے بڑے ہاتھی کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اونٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کھوتا کے اوپر چڑھا ہوا ہے. حالانکہ کھوتا بہت ہوشیار ہے، صرف عقل نہیں ہے. اگر تھوڑا سا آکڑ جاتا، لیکن اس کو اللہ نے عقل دیا، یہ گدھے پہ چڑھا ہوا ہے. گھوڑے کو کون قابو کرے بھائی؟ یہ عقل کی وجہ سے تم نے قابو کیا. اونٹ کو کون قابو کرتا؟ تو یہ بھی انہی صفات خاصہ میں سے ہے. حملناہم فی البر، ہم نے سوار کیا ان کو. یہ 4 انعامات ذکر ہوں گے، سلور انعامات، 4 انعامات کا ذکر ہوگا. حملناہم فی البر والبحر. یہ حملناہم ذرا دیکھو سورۃ النحل آیت نمبر 8. والانعام خلقها، صفحہ نمبر 497. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ ہے آپ کی سواریاں. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ، گھوڑے اور خچر. وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، جن جانوروں کو کھانا تھا ان کو پیچھے ذکر کیا، وہ ہے الانعام خلقها.
آگے ان کے لیے چند چیزیں بیان کر کے وہ کھانے والے جانور ہیں، اور جو سواری کے لیے پیدا کیے وہ کیا ہیں؟ گھوڑا ہے، بغال خچر ہے، حمیر گدھا ہے، لترکبوہا وزینتن۔ کوئی فرق سمجھ آئے؟ والانعام خلقہا، اور اس میں ہے ومنہا تاکلون، ان سے تم کھاتے ہو، اور اس کا عطف ہے بالخیل والبغال، یہ کھانے والے جانور نہیں گدھا گھوڑا، یہ کیا ہے؟ لترکبوہا، اس پہ تم سواری کرتے ہو۔ اسی سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں نے استدلال کیا کہ انعام کے لیے تاکلون اور گھوڑے گدھے خچر کے لیے لترکبوہا آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا حلال نہیں، گدھا اور خچر حلال نہیں ہے۔ اس کی بحث فقہ کی ہے اور آپ کے حاشیے پہ بھی موجود ہے۔ بزینتن، اور زینت، بَيَخْلُقُ مَا لَا، اس مالا میں ہوائی جہاز بھی ہیں، موٹر سائیکل بھی ہیں، اور کاریں بھی ہیں۔ ہمارے ایک حضرت استاد تھے، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، بے مثال مدرس تھے، بے مثال، بہت بڑے امام تھے اور بالکل سادہ تھے، فنون کے امام تھے، اور تدریس میں بہت بڑا ملکہ تھا۔ تو وہ مدرس آدمی تھے، تو گاڑی پہ بیٹھ گئے تو ساتھ ایک بریلوی مولوی بیٹھ گئی، فرنٹ سیٹ پہ دو تھے، وہ اور بریلوی مولوی۔ تو حضرت الاستاذ ذرا سادے تھے، کوئی بن ٹھن نہیں تھی، مدرسین ہوتی ایسے ہیں، بن ٹھن کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، جو خطیب ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کا ایک ہی کام ہے۔ تو وہ بالکل سادے، تو آگے سیٹ پہ بیٹھے۔ اب بریلوی مولوی تھا بڑا تکڑا، اس کے ذہن میں آیا کہ میں ذرا ان کو چھیڑوں، پھر تقریروں میں بیان کروں گا کہ دیوبندیوں کو لاجواب کر دی۔ ہاں، گاڑی میں بیٹھے تو وہاں اس نے بات کی، کہتے ہیں استاد سے کہ استاد جی مسئلہ میں پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ استاد سے پوچھو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑی پہ آپ ڈاٹسن پہ چڑھے ہیں، اور یہ گاڑی تو یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تو اس گاڑی کا تو قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ استاد ذرا جلدی بولتے تھے، استاد نے جو دیکھا کہ ہیں بے وقوف، میں نے سمجھا تو مولوی ہے، تو ناظر قرآن پڑھا ہو جی کوئی نہیں، میں نے تو مولوی ہے، تو ناظر کو نہیں پڑھا۔ استاد نے فوراً جائز پڑھے، یخلق ما لا تعلمون، یہ کیا ہے؟ یخلق ما لا تعلمون تیرے باپ کے بارے میں؟ یہی گاڑی ہے نا، ڈاٹسن ہے نا، جہاز ہے نا۔ بریلوی مولوی چپ، لیکن مدرس صحیح استدلال کیا زبردست کر کے۔ ہاں بھائی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مَا لَا تَعْلَمُونَ میں ساری مستقبل کی سواری ہے، تمہارے موٹر سائیکل، شیکل، گاڑیاں آئندہ جو بنیں گی، جو بن چکی ہیں، ساری یخلق ما لا تعلمون، یخلق ما لا۔ بعد میں وہ بریلوی کہتا تھا یار میں نے تو اسے بڑا سادہ سمجھے، لیکن حیران ہو گیا ہوں۔ ہاں بھئی، یخلق ما لا تعلمون، یہ حملناہم فی البر والبحر، سوار کیا ان کو سمندر میں، تجھے کرمنا ہے نا جی، تکریم ہے، ورنہ گدھے گھوڑے یہ جانور اور اسی طرح جو موجودہ تسخیر ہے یہ چیزیں، یہ انسان کس طرح ان کو قابو کر سکتا تھا؟ تو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے اور ایسے عقل سے نوازا
تدبیر سے نوازا ہے کہ ساری چیزیں اس کے زیر تصرف کی ہیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور سمندر میں. تیسرا پہلا انعام ہے کرمنا، دوسرا انعام ہے حملنا، اور تیسرا انعام ہے رزقنا. رزقناہم اور دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی کثیر اوپر بہتوں کے، ممن اس مخلوق سے، خلقنا جس کو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا بڑی فضیلت دینا. اب خیال کرو رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رزق کہتے ہیں الرزق ما ينتفع به، الرزق ما ينتفع به. القاموس، قاموس لغت کی کتاب ہے، لکھ لو ما ينتفع به. الرزق ما ينتفع به، رزق وہ ہے جس سے نفع اٹھایا جائے. القاموس. اب دیکھو جہاں رزقنا عام ہے، اس رزق میں نیچے لکھا ہے ملبوسات، مشروبات، ماکولات، سب اس میں آگے. رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے. یہ بھی کرمنا تکریم ہے کہ انسان کی غذا دیکھو نا کہ طیبات پاکیزہ بھی ہے حلال بھی ہے. پاکیزہ. اب باقی جانوروں کی غذا بھی دیکھ لو، گدھا کیا کھاتا ہے اور بیل کیا کھاتا ہے، گھوڑا کیا کھاتا ہے، ان کی غذائیں بھی دیکھو اور اپنی غذا بھی دیکھو. تو غذا میں بھی تمہاری تکریم کی. ایسی غذا کسی مخلوق کی نہیں جو انسان کی غذا ہے. دیکھو دوسری مخلوق اگر گوشت کھاتی ہے نا تو وہ کچا گوشت ہوتا ہے. کچے گوشت میں کیا کوئی لذت ہے، کوئی مزہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کو اللہ نے لذت والی غذائیں دی. سبحان اللہ. چٹخارے والی. گوشت بھی کھائے گا تو پوری ترتیب کے ساتھ. حلوہ، اب جانور حلوہ پکا سکتے ہیں بیچارے؟ یہ انسان ہے کہ حلوہ، بریانیاں، سموسے اور مچھلی بڑی تلی تلی ہوئی، اور وہ تو مچھلی کھائیں گے کچی. کچی مچھلی میں تو بدبو ہے. تو یہ طیبات. ہاں طیبات کا معنی الحلال والافضل. جہاں طیبات کا معنی الحلال والافضل، حلال چیزیں اور خوشبودار اور افضل چیزیں، اس میں بھی اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تکریم کی تمہاری. اپنی غذا بھی دیکھیں، اپنی سواریاں بھی دیکھیں، اپنی شکل و صورت اور قد قامت بھی دیکھیں. یہ ہیں وہ خاص صفات، صفات خاصہ. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ اور فضیلت دی ہم نے ان امور میں. نیچے کیا لکھا ہے؟ ان امور میں، اوپر بہت ساری مخلوق سے، بہت ساری مخلوق کے. یہ بہت ساری مخلوق دیکھ لو، میں جو معنی کر رہا ہوں خیال کرنا، اس میں پھر اشکال نہیں ہوگا. بہت ساری مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، بڑی فضیلت. تو اب اس انسان سے کافر مومن سب مرادیں، اور یہ چند صفات خاصہ جیسے اسی آیت میں حملناہم، کرمنا، حملناہم، رزقناہم، فضلناہم. لیکن فضلنا یہی پیچھے جو میں نے ذکر کیا اسی کی تفصیل میں. تو ان امور میں باقی بہت ساری مخلوق پر ان کو فضیلت دی. اب اشکال نہیں. اور اگر کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو عزت دی،
کو تکریم کو عام رکھا جائے، صفات خاصہ کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، تو اس پہ بہت بڑا اشکال ہوگا۔ اشکال یہ ہے کہ کافر کو کون سی عزت دی؟ رددناہ اسفل سافلین، اور وہ شر البریہ ہے اور ساری کائنات سے بدترین جانور کافر ہے، تو کرمنا بنی آدم کیسے؟ کوئی میری بات سمجھ آئی؟ کرمنا بنی آدم پھر کیسے؟ کافر تو بدترین جانور ہے۔ تو میں نے اس لیے اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے صفات خاصہ، خاص یہ جن کا تذکرہ ہے، ان میں باقی مخلوق سے انسان اور بنی آدم کو فضیلت دی، اور ان فضائل میں اور خاص چیزوں میں کافر مومن کا کوئی فرق نہیں۔ اب اشکال نہیں، بعض نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم سے مراد صرف مومن ہے، بنی آدم سے مراد صرف کیا ہے؟ مومنین۔ پھر آگے اشکال ہوگا کہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ بہت ساری مخلوق پہ مومنوں کو فضیلت دی ہے۔ پھر ایک بات چل پڑی، یہ بہت ساری کہی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مخلوق ایسی ہے جو انسان سے افضل ہے۔ پھر وہ کون سی ہے جی؟ ملائکہ اتنی بن سکتے، کیونکہ جو انبیاء ہیں یہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ تو پھر وہ کون سی ہے؟ کہ چلو بس جو بھی ہے، نؤمن بہ ولا نسلون، نؤمن بہ ولا نسل۔ بھائی وہاں معنی غلط کیا ہے، نؤمن بہ کا کیا مطلب ہے؟ خود ایک غلط معنی کر کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کس دلیل سے تو نے تخصیص کی ہے بنی آدم کی؟ پھر جس چیزوں میں تکریم ہے اس میں حملناہم رزقناہم، یہ جو خاص خاص چیزیں ہیں، قد قامت اور عقل شعور اور تمیز اور اسی طرح نطق، یہ اور پھر اچھی غذا اور پھر سواری، تو یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے یا کافر بھی ان صفات میں شریک ہے؟ تو اس لیے بنی آدم عام ہے، اس کی تخصیص کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کرمنا سے مراد جہاں بعض امور خاصہ جو میں نے بار بار ذکر کر دیے، ان میں تکریم کی ہے، اور اس میں کافر مومن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور انہی امور میں باقی جتنی مخلوق ہے یہ پھر رہی ہے۔ اس سے اللہ نے انسان کو افضل بنایا اور اسے تفضیل دی باعتبار جنس کے۔ کوئی سمجھ کوئی نہیں؟ دیکھو اللہ کرے آئے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضیلا، بڑی فضیلت دینا